سر آپ دیکھیں کہ امریکہ نے حالیہ حملوں میں ایران کے ساحلی علاقوں، فضائی دفاع اور ڈرون سینٹر سمیت تقریباً 170 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ کیا یہ محض آپ کو کیا لگتا ہے آبنہ ہرمز میں جو تجارتی جہازوں پر حملوں کا عارضی رد عمل ہے، یا پھر امریکہ ایران کی بحری اور فضائی دفاعی صلاحیت کو مستقل طور پر مفلوج کرنے کی کوئی طویل جو حکمت عملی ہے وہ بنا رہا ہے؟ عالمی سپلائی چین پر بھی آگے چل کے بات کریں گے، لیکن کیا ہے امریکہ کی اسٹریٹجی، کیا ہے مکمل طور پر کلیپس کرنا ایرانین سسٹم کو؟ جی بہت شکریہ منیزہ، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ دیکھیے اوورآل اگر کلیپس کرنے تک بات جانی ہوتی یا کی جا سکتی تو امریکہ ڈیفینیٹلی جو جنگ ہوئی تھی 39-40 دنوں کی اس کے اندر کر چکا ہوتا۔ تمام انہوں نے اپنی فورسز بروئے کار لائیں، ایئرکرافٹ کیریئر کھڑے کیے، $13 بلین کا انہوں نے ایک ایئرکرافٹ کیریئر کھڑا کیا، 4.5 ایکڑ پلیٹ فارم ہوتا ہے، 4-5 ہزار لوگ ہوتے ہیں، 70 جہاز ہوتے ہیں، اتنی زیادہ اوفینس لائے، 16 ملٹری ایئر بیس سے سپورٹ کر رہے تھے۔ اور اگر یہ بحری بیڑا اور یہ سارے اگر یہ مینیفیسٹ کر سکتے تو ان 40 دنوں میں کر چکے ہوتے، کیونکہ بہتر بارگیننگ ملتی تھی۔ اب وہ یہ رہا ہمیں سمجھنا پڑے گا ڈائنامکس کہ جس اینڈ پر یہ جنگ ختم ہوئی ہے وہ کوئی ایڈوانٹیجز پوزیشن امریکہ کے لیے وہ نہیں ہے جو انہوں نے پرسیو کی تھی۔ رجیم چینج لے لیں، نیوکلیئر کا پروگرام دیکھ لیں، حماس یا پراکسی وارز کے سینس میں دیکھ لیں، اور آن ٹاپ آف دیٹ بیلسٹک اور کروز میزائلز کے دیکھ لیں۔ تو جب یہ نہیں ہوئے تو اب ذرا سی جو تھریش ہولڈ ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ پر ہر ایک ایکشن جو ایران لیتا ہے کسی طریقے کے ایک پریشر ماؤنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے پریشر ماؤنٹ ہو جاتا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ اس کو نیو فرام لیوریج ملا ہے اسٹیٹ آف ہورموز کا، وہ اس کو کنورٹ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ آلموسٹ زیرو ٹالرنس رکھتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر یہاں سے کوئی نہ گزرے، اس لیے ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرتا ہے۔ لیکن امریکہ کے 50,000 سولجرز منیزے ابھی بھی اسی ایریا میں موجود ہیں، ان کے ہوائی اڈے ابھی بھی آپریشنل ہیں، دوبارہ خاص طور پر ہو چکے ہیں، تو وہ اپنی مینیفیسٹیشن کرنا چاہتا ہے۔ صدر کا سٹیٹمنٹ کہ ہمارے جہاز ایران کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، ہماری انگلی ابھی بھی ٹریگر پر ہے، تو اس قسم کے بیانات کوئی سیریس شخصیت کی جانب سے تو نہیں آ رہے ہوتے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے امن کے لیے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، مگر اب دیکھیں دونوں جانب سے جو جلال ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اشتعال دیکھنے میں آ رہا ہے، مگر دونوں ممالک ڈرتے بھی ہیں کہ ہم کہیں زیادہ آگے نہ بڑھ جائیں، کہ کہیں اس پوائنٹ پہ نہ چلے جائیں کہ واپس نہ آ پائیں، عالمی جنگ نہ چھڑ جائے۔ کچھ اس طرح کی صورتحال بھی ہے، خوف ہے امریکہ اور ایران کو بھی؟ جی خوف نہیں ہے، ان کی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ آپشنز ختم ہو چکی ہیں، یا دیٹ مینس کہ اگر دوبارہ جنگ شروع کسی نے بھی کی دونوں سائڈوں پہ تو کیا ملٹری آبجیکٹیو ہوں گے، دونوں نہیں حاصل کر پائیں گے۔ ہاں ایک ملک اور ایک وزیر اعظم بہت خوش ہوگا، وہ نتنیاہو ہے، کیونکہ نتنیاہو کے ملٹری آبجیکٹیو نہ تو قریب بھی ہے اچیو ہونے کے، نہ اس کو لگ رہا ہے کوئی ٹیک ہوم۔ میں اکثر 2-3 دن پہلے ایک چینل 12 تھا اسرائیل کا، میں اس کو فالو کر رہا تھا، تو اس میں جب اس نے سروے میں لوگوں سے پوچھا تو صرف 11% اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جنگ جیتی ہے، اور صرف 11%، 71% اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ ہم امریکن پریزیڈنٹ پر ٹرمپ پر اب اعتبار نہیں کر سکتے۔ تو یہ پریشر نتنیاہو پر ہے، کیونکہ اس نے جنگ شروع کروا دی پریزیڈنٹ امریکہ سے، وہ آبجیکٹیو نہیں اچیو کر سکا، تو اس کے لیے پیس اور جو وار کے درمیان پیس از آلویز دا بیسٹ آپشن۔ آخری امپورٹنٹ بات اس کے اوپر یہ ہے کہ نتنیاہو اس لیے خوش ہوگا کہ اس کے لیے یہ سوئسائڈل ہے جو امن ہوا ہے اس وقت، جیسا بھی امن ہے، جو MOU ہوا ہے اس کے لیے ایگزسٹیشنل تھریٹ ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ امن لانگ ٹرم جائے تاکہ اپنے لوگوں کو وہ کنونس کر پائے کہ جنگ جاری رہنی چاہیے، اور یہ کنونس کر پائے کہ اسرائیل محفوظ ہو گیا ہے، کیونکہ اب لوگ نہیں مان رہے کہ اسرائیل اس وقت محفوظ ہو گیا ہے یہ حملہ کرنے کے بعد۔ تو وہ چاہتا ہے کہ میرے لیے ایک ایسی ٹیک ہوم ٹرافی ہونی چاہیے، خاص طور پر الیکشن سے پہلے اکتوبر میں۔ آپ جہاں بات کر رہے ہیں امریکہ کے محفوظ ہونے کی، تو پلیز ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، امریکہ نے اپنے کچھ فوجی بھی اسرائیل سے نکال لیے ہیں، وہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس بارے میں کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں، ایسی جو خبریں ہوتی ہیں، انہوں نے یورپ سے بھی نکالے تھے، جرمنی سے بھی نکالے تھے، یہ موسٹلی پوسچرنگ ہوتی ہے، یعنی جو بات نہ مانی جائے، لیکن یہ کہیں کم سمبولک ہے ایز کمپیئر ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ، جو سولجر کو ری شفل کرنا اتنی بڑی خبر میں اس لیے نہیں گنتا کہ میننگ فل نہیں سمجھ آتی۔ نتنیاہو نے ابھی کہا ہے، اس نے کہا میری پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمارا 99% باتوں پر اتفاق ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا جو 1% نہیں اتفاق، وہ 99% پر بھاری ہے، وہ جو وہ مان نہیں رہے۔ 1% وہ ہے پراکسیز پر اگریمنٹ نہیں ہوا، ان کا رجیم چینج پر اگریمنٹ نہیں ہوا، بیلسٹک کروز میزائل پر اگریمنٹ نہیں ہوا، کنٹینویشن جنگ پر اگریمنٹ نہیں ہوا، نتنیاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان میں بات کر رہا ہوں۔ تو 1% بڑا خطرناک الارمنگ ہے۔ یہ جو سولجر نکالنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک پری ایمپٹیو
کال دینی پڑے گی نتنیاہو کو کہ تم نے اگر حملے کیے لبنان اور حزب اللہ پر تو میں تمہاری مدد کو نہیں آؤں گا. جتنی فارم یہ کال ہوگی اتنا نتنیاہو بعد رہے گا. جہاں پری ایمپٹیو طور پر اسرائیل کو انفارم کرنا ہوگا کہ اٹ ہیز ٹو بی کاشیس بیفور میکنگ اینی موو، وہاں یہ بھی ضروری ہے دیکھنا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی جو تدفین ہے اس کے بعد ایران اس وقت ایک اندرونی سیاسی منتقلی سے گزر رہا ہے، اور کیا پاسداران انقلاب کا آبنہ ہرمز میں یہ جو جارحانہ رخ اختیار ہو رہا ہے وہ بیرونی خطرے کے ذریعے اندرونی صفوں کو متحد رکھنے کی کوشش ہے، یا پھر ایران کا نیا سیاسی ڈھانچہ اب مذاکرات کے راستے جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر چکا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے مریضہ، اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں، دو شخصیات کا ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں. ایک IRGC کے جو اس وقت سربراہ ہیں اور ایک جو ان کو سیکیورٹی کاؤنسل کے ایڈوائزر ہیں. دونوں کے دونوں وار ہیروز یا وار کمانڈرز کہہ لیں. عراق اور ایران کی جنگ کے جو 8 سال تقریباً جاری رہی اس میں یہ لیڈنگ رول تھا ان کا. جب انہوں نے امپلائی کیا تھا اپنے آپ کو جنگ کے اندر تو اس وقت انہوں نے تقریباً شروع کے جو 2 سال میں صدام حسین نے جو جگہ قبضہ کر لی تھی ایران کی وہ انہوں نے چھڑوائی بھی تھی. ایک ایلیمنٹ وہ رکھے ان کا ملٹری بیک گراؤنڈ. دوسرا جو تقریباً 87 لیڈر شہید ہوئے ہیں پچھلے 1 سال کے دوران ایران کے، ان کو ذہن میں رکھیں. تو ایک ایلیمنٹ آف ریونج، اینگر اور ریٹیلیشن اینڈ نیو فاؤنڈ کانفیڈنس، یہ اس کی کمبینیشن ہے. اس وقت بڑا مشکل ہے اس آواز کے لیے جس لیڈر کی بھی ہوگی IRGC یا اس کے علاوہ، جو بھی زیادہ صلح کی بات کرے گا وہ ایران کے لوگوں میں بہت پاپولر نہیں ہوگی. ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں ملک کی انٹرسٹ میں کیا ہے اور لوگوں کی فیلنگ کیا ہے. کیونکہ دیکھیے سم ٹائم لیڈرز کو لوگوں کی جو پرسیپشن یا انسپریشن ہوتی ہے اس کے خلاف جانا پڑتا ہے فار اے بگر کاز. تو لوگوں کی اگر کریں گے تو ظاہر ہے وہ تو آپ نے بینر دیکھ لیا، ڈیتھ ٹو امریکہ، ڈیتھ ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور سارا کچھ چل رہا تھا. وہ اگر کیری کریں گے تو پھر کنورٹ نہیں ہوتی. تو ایران کو بڑا کیئرفل رہنا ہے کہ امریکہ کو اتنا پریشرائز نہ کرے کہ ان کی مائٹ جو ہے یا ایگو ہے وہ کم بیک کرے اور ایک اور دوبارہ جنگ شروع ہو جائے. صحیح ہے سر. کمنگ بیک ٹو دا کوسچن جو میں نے آپ سے پوچھا تھا، اندرونی معاملات جو ہیں وہ یہاں پر پریویل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ پھر نہیں، اندرونی تو بہت پروپیگنڈا بڑے عرصے سے کرا ہے، لیکن یہ نیچرل ہے ان کی کمپوزیشن اس طرح کی. اگر آپ کلوزلی ان کا سسٹم دیکھیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دو ایک علیحدہ سیگمنٹ ہیں. ایک پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے اور ایک جو IRGC کا جو اسٹرکچر ہے. پریڈومیننٹلی IRGC اوور پاور کرتی ہے ڈیسیژن میکنگ میں. مجتبیٰ خامنائی کا وہ اسٹیچر نہیں ہے جو آیت اللہ خامنائی کا تھا، بیکاز انہوں نے 36 سال سے اسپرچول لیڈر بھی تھے، سیزن تھے. 36 سال میں کئی صدور آئے اور گئے امریکہ کے، لیکن وہ اپنی جگہ قائم رہے. تو آئی تھنک ڈفرینسز اس طرح تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس وقت یہ چیلنج ہے دونوں جو سیگمنٹس ہیں ان کو خوش رہ کے چلنا، کہ ایک وہ جو پرو وار ہے اور ایک جو پیسفل چاہتا ہے سیگمنٹ. جی، یہ چیلنج صرف انہی کے لیے نہیں ہے، یہ تو پورے خطے کے لیے بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں ایران، روس اور چین کے درمیان حالیہ برسوں میں جو گہرے سیکیورٹی اور معاشی معاہدے ہوئے ہیں، امریکہ کے یہ جو ریسنٹ جارحانہ ایکشن تھا اس پر بیجنگ اور ماسکو کی طرف سے اگر ہم یہ توقع کریں کہ وہ خاموش رہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تنازع جو خطے تک محدود رہے گا یا پھر باقاعدہ ایک عالمی بلاک وار کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی یہ اس طرح گرو کرنے کی کوئی اس وقت پاسبلٹی ہے. اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ اور ایسکلیشن ہوئی، راؤنڈ 2 ہوا، جس کی طرف میں پچھلے سوال کے جواب کے آخر میں اشارہ کر رہا تھا کہ اگر آؤٹ آف دا پورشن